اس روایت میں آپ پر وحی نازل ہونے والی ابتدائی کیفیت کیا تھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور آپ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کا کیا حال تھا اس کی طرف بھی نشاندہی ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سب سے پہلے جس وقت وحی نازل ہوئی وہ وحی رؤیا صالحہ ہے، اچھے اچھے خواب کا پڑھنا، گویا وحی کی ابتدا کے مقدمہ ہے، رؤیا صالحہ کو وحی کی ابتدا کے مقدمہ، بلکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، جیسے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اس بات کی طرف اشارہ دے دی گئی کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور خواب حکم ہوتا ہے، خواب اسی لیے نبی کو نبی نے پہچان لیا، حالانکہ ابھی بچے ہیں حضرت اسماعیل، لیکن کیا کہہ رہے ہیں فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، حالانکہ ابھی حکم نہیں ہوا، خواب دیکھا تو، لیکن نبی جانتے ہیں کہ نبی کا خواب یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو کہا فوراً آپ جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے۔ تو بعض مرتبہ انسان اپنی تدبیر سے بھی بالاتر تقدیر کو پاتا ہے، یہاں تدبیر وہ یہ کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن تقدیر کیا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے وہ اللہ کرے گا۔ چنانچہ یہاں کیا حکم ہوا، حضرت کو خواب دکھائی دینے لگا، جیسے خواب میں دیکھتے تھے دوسرے دن اسی طرح نظارہ سامنے آ جاتا تھا، ایسا جیسے ابھی ابھی خواب دیکھ رہے ہوں، جیسے بالکل دن واضح ہو جاتا ہے اس طریقے سے خواب واضح ہو کر دن میں دکھائی دیتا تھا۔ نتیجتاً جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہے، حبب الیہ الخلاء، تنہا رہنے کو پسند فرماتے تھے، اور تنہا رہنے کو پسندیدہ بنا دیا گیا، تنہا رہنے کو پسندیدہ، اب تنہا رہتے تھے اور اسی کی طرف آپ علیہ السلام کا دل لگا رہتا تھا۔ تو علماء نے یہاں ایک اشارہ یہ فرمایا، طالب علم جو ہوتا ہے وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً علم نبوت، وہ خلوت چاہتا ہے، جلوت نہیں۔ طالب علم اگر بدرجہ اولا علم نبوت حاصل کرنا چاہے، جیسے کہ علم کہتے ہیں، جس کو علم کہتے ہیں، ایک ہے چند معلومات کا حاصل ہو جانا، معلومات کا حاصل ہو جانا علم نہیں ہے، وہ چند معلومات تو دنیا کے ہر انسان کو موجود ہیں، لیکن علم کے اندر گہرائی، علم کے اندر گرفت، علم کے اندر پختگی، علم کے اندر تعارض کو دفع کرنے کا مکمل استعداد، علم کے اندر استقامت، علم کے اندر تمام مسائل کا حل کرنے کی استعداد اور صلاحیت، اگر یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو علم نبوت کہتے ہیں، علم نبوت کسے کہتے ہیں، تمام دنیا میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، جیسے نبی وہ تمام اپنے اندر استعداد رکھتے ہیں، وارثین نبی اس کا دوسرے درجے کا آدمی ہوتا ہے، تو اسے کرنا کیا چاہیے، اگر وہ واقعتاً علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام اسے خلوت میں رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ میت 4 سہاروں پر چلتی ہے، زندہ تنہا چلتا ہے،
زندہ کبھی سہارا، ذرا تمہیں بھی آؤ پڑھنے جائیں گے، تمہیں بھی آؤ پڑھنے جائیں گے، ایسا نہیں. آپ بھی بیٹھو پڑھیں گے، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے ہم تو بیٹھیں گے. جیسے نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہم تو پڑھیں گے. تو اس طرح خلوت پسند. حضرت تھانوی یوں فرماتے ہیں جو خلوت میں مجہول ہوگا وہ جلوت میں معروف ہوگا. جو خلوت میں معروف ہوگا تو وہ جلوت میں مجہول ہو جائے گا. خلوت میں یعنی طالب علمی زمانے میں ان کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ آپ شاہ اللہ میں پڑھے، جی ہاں آپ کو تو ہم نے کبھی 6 سال دیکھا ہی نہیں. آپ دارالعلوم میں پڑھے، جی ہاں ہم تو آپ کو دارالعلوم کے پڑھنے کے زمانے میں دیکھے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ کہاں تھے؟ آپ بنگلور میں پڑھے، جی ہاں کون سے محل میں پڑھے؟ نیل سندر میں. نیل سندر میں پڑھے؟ کون سی مسجد؟ اکبر. ارے وہیں کا تو میں مصلی ہوں. کتنے سال پڑھے؟ 6 سال پڑھے. 6 سال؟ ارے میں تو وہاں دیکھا ہی نہیں آپ کو. یہ خلوت میں مجہول، وہ جلوت میں معروف. خلوت میں معروف کون؟ انہوں آئے، ان کو تو میں بھی جانتا ہوں، محلے کا ہر بچہ جانتا. تو یہ اب جائے گا کوئی نہیں جانے گا، اس لیے کہ وہ خلوت میں جلوت میں تھا. خلوت میں معروف تھا اور جلوت میں مجہول ہو جائے گا. نسیہ منسیہ، ویئر ہی واس، ویئر ہی گون. لوگ پوچھتے ہیں کس زمین نے ان کو نگل لی، کون سا آسمان ان کو اچک لیا، کون سی ہوا ان کو اڑا کر لے گئی، کون سے طوفان میں یہ تل کی طرح اڑ گئے، کون سے سیلاب میں یہ بہہ گئے، کہاں گئے، کدھر گئے، کیا کہاں گئے، کدھر گئے، کس رخ پر گئے اور کس منزل پر گئے، کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے نبی حبب الیہ الخلا، پھر فرمایا کان یخلو بغار حرائن، آپ نے خلوت تلاش کرتے کرتے غار حرا پہنچ گئے. غار حرا آج بھی خلوت کی گاہ ہے، آج بھی. اتنا زمانہ گزر گیا آج بھی کوئی غار حرا پر رہتا نہیں. رات میں دن میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہی جا رہے ہیں، بقیہ آج بھی وہ خلوت کی جگہ ہے. تب کیا کیسی جگہ تھی ہوگی؟ اتنی دور جا کر حضرت نے اپنا قیام کر لیا. کیوں؟ تاکہ اللہ سے نسبت اتحادی پیدا کرے، جوڑ پیدا ہو. اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ لینے کا ظرف پیدا ہو. ظرف چھوٹا ہے تو علم بھی چھوٹا رہے گا، ظرف بڑا ہے تو علم بھی بڑا رہے گا. اور ظرف بنتا ہے مجاہدے سے. تو حضرت نے اپنا ظرف بنایا، اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا. اقرا والی بات پر آپ کی وضاحت ہوگی. فرمایا پھر آپ اس میں عبادت کرتے تھے، رات رات عبادت. کئی راتوں کو قبل اس کے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے عبادت ہی میں مشغول رہتے. تو جب توشہ ختم ہو جاتا اہل کی طرف لوٹتے، یتزودوا توشہ اٹھا لیتے، پھر سیدھے چلے جاتے اپنے خلوت گاہ کی طرف. پھر وہاں عبادت کرتے. جب توشہ ختم ہو جاتا پھر اترتے، یرجعوا الی خدیجہ، خدیجہ کے پاس آتے، پھر توشہ لیتے، پھر اس کے بعد اپنے خلوت گاہ چلے جاتے، یہاں تک کہ ہوتے 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 حق آ گیا، یعنی وحی آ گئی. حرا ہی میں فرشتہ آیا اور آ کر آپ سے کہنے لگا پڑھیے. آپ نے کہا بھائی ہم نہ مکتب میں پڑھے ہیں نہ مدرسے میں پڑھے ہیں، ہم تو کوئی پڑھے لکھے آدمی تو ہیں نہیں.
پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور جکڑا، اتنا زور سے بھینچا، بلغ منی الجہد، فرمایا میں انتہائی درجے کے مجاہدے کو پہنچ گیا۔ پھر چھوڑ کر عرض کرنے لگے اب تو پڑھیے، فرمانے لگے ارے بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح مجھے بھینچنے لگے دوبارہ، پھر کہا انتہائی درجے کے مجاہدے کو پہنچ گیا، قریب ہے کہ میری جان تک بھی پرواز ہو جائے۔ پھر چھوڑ کر کہنے لگے اب تو پڑھیے، کہا جی تو میں تو پڑھا ہوا تو ہوں نہیں۔ پھر سہبارہ، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے 3 مرتبہ جان لیوا حملہ ہوگا دوران علم میں، حالات آئیں گے، وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، یعنی کہ بیٹے بیٹے عالم بن گئے، عالم بننے کے لیے حالات آئیں گے، مفتی بننے کے لیے حالات آئیں گے، قاضی بننے کے لیے حالات آئیں گے، فاضل بننے کے لیے حالات آئیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے جیسے 3 مرتبہ شیطان آیا نہیں، اولا وسطی عقبہ، تو 3 بار حالات، جیسے یہاں 3 بار انتہائی درجے کے مجاہدے کے مقام تک پہنچ جانے کے بعد اب کہا اب تو پڑھیے، 4تھی بار جب حالات آئیں گے تو اللہ شرح صدر کر دے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ 3 مرتبہ بھینچنا سمائی اور ارضی کی اتحاد کے لیے تھا۔ پہلے سما اور ارض کے درمیان اتحادیت پیدا کی گئی، پھر کہا پڑھ آسمان کا جملہ زبان ارض سے ادا کر، وہی ہوگی آسمان کی، زبان ہوگی زمین کی، اب تم اوپر سے اترتا رہے گا، زبان سے سناتے رہو گے اور تمہارا دل اس کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ تو اتحاد، آسمان و زمین کے درمیان اتحاد، اب پڑھیے۔ تو فرمایا اجی اب بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جو والٹ منتقل ہوا ہے، پاور ہیڈ پاور ہاؤس سے مجھے جو پاور منتقل ہوا وہ 1/3 ہوا ہے، سیکنڈ ٹائم 1/3، تھرڈ ٹائم 1/3، اب جب 100% ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا پاور، تو فرمانے لگے اب تو پڑھیے 4تھی بار اس سے زیادہ۔ کیا کہا مجھے کیا پڑھاتا ہے، تو پڑھ۔ فرمایا اب 4تھی مرتبہ جس وقت بھینچنے لگے، 1 بار ہوا، دوبارہ ہوا، سہبارہ ہوا، سہبارہ جب کہا پڑھو تو آپ نے کہا پڑھ۔ اخذنی ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آیت نازل ہوتی چلی گئی۔ اب یہاں اقرا 2 مرتبہ ہیں، اقرا 2 مرتبہ ہے۔ پہلا اقرا، پھر دوسرا اقرا۔ پہلا اقرا قولی ہے، دوسرا اقرا تحریری ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، زبان سے بولو، وورل۔ تو بچوں کو جب پڑھاتے ہیں وورل پڑھاتے ہیں، حضرت آدم کو جو پڑھایا وورل پڑھایا، رائٹنگ میں نہیں۔ دوسرا جو اقرا ہے یہ رائٹنگ میں ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھنے والا پڑھتے رہتا ہے، پڑھنے والا پڑھتے رہتا ہے۔ خالی پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد ورل پڑھ لیا، بیٹھ جائے گا مجھے معلوم میں حافظ قرآن نہیں، ورل وہ اوہ جی عالم بھی بن،
اقرا وربک الاکرم، اللہ کریم ہے، عالم بن. پہلا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، حافظ بن. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، عالم بن. انجان تو نادان تھا، دانا ہو جائے گا. انجان تھا، جانا ہو جائے گا. بے علم تھا، عالم بن جائے گا. بے ہنر تھا، ہنر پیدا ہو جائے گی. تو جاہل تھا، تیرا جہل دور ہو جائے گا. اقرا وربک الاکرم، اللہ بڑا کریم ہے. جتنا بڑا ظرف لے کر آؤ گے اتنا زیادہ اللہ علم دیتا چلا جائے گا. ظرف چھوٹا رکھ لو. حضرت حضرت جی ذرہ دے لو، ذرہ دے حضرت، اور کہیں ڈالنا سو، بس حضرت بس حضرت. جتنا بڑا ظرف، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی علم بہہ رہا ہے، اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو. جتنا برتن لاؤ گے اتنا علم ملے گا. اور کسی کے پاس چھوٹا، حضرت جی جی ذرہ دیو بس حضرت، حضرت جی ذرہ دیو بس سے، حضرت جی ذرہ دو خطرے ڈالو حضرت. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ سب علم بالقلم ہے. پڑھتے رہو گے تو علم الانسان ما لم يعلم دیتا رہے گا. دینے والی ذات تو اس کی ہے، لیکن تم پڑھتے کہاں ہو؟ پنجوں میں آنے کے بعد 4 ورق بخاری پڑھے تو کیا پڑھے؟ عالم. علم. لا حول ولا قوت الا باللہ. توبہ کرو توبہ. علم الانسان ما لم يعلم. پھر فرمایا اب علم کا بوجھ، اللہ اکبر. پہلا سبق، میں مدرسے کو نہیں جاتا، میں مدرسے کو نہیں جاتا، میں مدرسے کو نہیں جاتا. ہیبت ہوتی نہیں ہوتی؟ فارسی میں کتنے بار بھاگے ہوں گے، حفظ میں کتنے بار بھاگے ہوں گے. اپنے اپنی کارگزاری یاد کر لیں. میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. پکڑ لے گا پھر ڈال کر، چھوڑ کر، باندھ کر، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. میں وہ حالت. فرمایا واپسی ہوئی. پہلا سبق رجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامتے ہوئے سرکار پر ایسی کیفیت تاری تھی کہ آپ یوں دل آپ کا مضطر تھا. خدیجہ کے پاس آئے، آتے ہی کہنے لگے او خدیجہ، او اہل خانہ، زملونی زملونی، جلدی جلدی لحاف لا کر اڑا دو. اصل زمل کہتے ہیں اصل میں لپٹ دینا. کیا کرنا؟ خالی اڑاناش نہیں، لپٹ دینا گول. جیسا کسی کو سردی زیادہ ہو تو اس کو شال سے لپٹ دیا جاتا ہے، کمبل سے لپٹ دیا جاتا ہے، لحاف سے لپٹ دیا جاتا ہے. لف یلف، لفافہ، اسی سے اس کو لپٹ دیا جاتا ہے. اسی کو زملہ کہتے ہیں، لپٹ دو. سنا سے لپٹ دیا گیا. اور لپٹنے کے بعد تھوڑی دیر یوں، جب بچہ کانپ رہا ہوتا ہے اس کو یوں ذرا تھام لیجئے، تھوڑی سی کپ کپی اس کی کیا ہو جائے گی، آپ کا وہ ہیبت، آپ کی ہیبت تھوڑی تھوڑی جاتی رہی. فرمایا خدیجہ سے وہ تمام کارگزاری سنائی جو کچھ ہوا. کہنے لگے خدیجہ میں تجھے کیا بتاؤں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں یہ ڈر پیدا ہو گیا، میں تو چلا جاؤں گا. یہ حالت ہو گئی تھی میری. خدیجہ کہنے لگی نہیں نہیں،
ایسا مت کہیے، ایسا مت کہیے، ایسا مت کہیے۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ہے بیوی، تسلی دیتی ہے۔ اور پھر کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ حجت۔ وہ شخص رسوا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہو، اور آپ کرتے ہیں۔ جو کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہو اور آپ اٹھاتے ہیں، جو ناداروں کو کما کر دیتا ہو اور آپ دیتے ہیں، اور جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا اور آپ کرتے ہیں، اور جو بالکل حق کے جانب معاون ہوتا ہو اور آپ حق کے جانب معاون ہیں، تو آپ کو رسوا نہیں۔ فرمایا اب خدیجہ کہنے لگی گھبراؤ مت، کل میں آپ کو لے جاؤں گی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس۔ لے آئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس، اور وہ ایسے انسان تھے جو زمانے جاہلیت میں سچی نصرانیت کو اپنائے ہوئے تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، اور وہ بہت دین شریعت کو، مذہب عیسائیت کو جانتے تھے، اور وہ خود لکھتے تھے انجیل اپنے ہاتھوں سے۔ بڑے تجربہ کار بزرگ تھے جن کی عمر اتنی لمبی تھی کہ آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ خدیجہ کہنے لگی او میرے چچا زاد بھائی، ذرا تمہارے بھتیجے سے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ورقہ نے فرمایا او میرے بھتیجے، تو نے کیا دیکھا ذرا بتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ ورقہ کہنے لگے ہاں ہاں، یہ وہی فرشتہ ہے جو آیا تھا موسیٰ کے پاس، کاش کہ میں اس وقت میں زندہ ہوتا، جزع نوجوان ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا جس دن تیری قوم تجھے اپنے علاقے سے نکالے گی۔ میری قوم مجھے، اللہ اکبر، آپ حیرت میں پڑ گئے۔ اتنا ادب کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، اتنا لحاظ رکھنے والے، اتنی قدر کرنے والے مجھے نکال دیں گے؟ اب مخرجیہ، اب مخرجیہ ہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ فرما لگے ہاں ہاں، لم یأتی رجل قط، کوئی بھی انسان ایسا کبھی نہیں آیا جیسے تم آئے ہو، یعنی نبوت والے، جو نبوت لے کر تم آئے ہو۔ اس سے پہلے جتنے لوگ نبی بن کر آئے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یہی معاملہ ہوا، چنانچہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، یہ فرمایا۔ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بی الا عودیا وَإِن یدرکنی یومک، اگر تو مجھے پائے اس دن جس دن تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، گھبراؤ مت، انصرک نصرا مؤزرا، میں بہت زیادہ قدم بقدم تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن بیچارے ورقہ کی زندگی ان سے وفا نہیں کی، کچھ دن رہے، پھر ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ وہی کا سلسلہ 3 سال تک بند ہو گیا۔ اب سرکار ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب پوچھا گیا حضرت وہ وہی کا سلسلہ جو بند ہو گیا اس کے سلسلے میں کچھ فرما دیجئے۔ قال فی حدیثہ بینا
انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء. وہی کا سلسلہ جب بند ہو گیا، میں اسی دھن میں چل رہا تھا تو آسمان سے اچانک ایک آواز آئی. میں نے اپنی نظر اٹھائی اور دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان سے اچانک آواز آئی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، وہ فرشتہ جو حرا میں تشریف لایا تھا وہ کرسی پر بیٹھ کر جھولے میں جھول رہا ہے. حضور دیکھے رے یہ کیا کر رہا ہے، جھولے میں جھول رہا ہے. مجھے ہیبت تاری ہو گئی، ارے کیا بھئی یوں جھول رہا ہے. فَرُعِبْتُ مِنْهُ، مجھے ڈر پیدا ہو گیا. فَرَجَعْتُ، پھر دوڑتے ہوئے وہی ہیبت کے ساتھ بھاگ کر زملونی 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 زملونی، پھر چادر وہی لپٹ لپٹ کر. پھر کیا ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اسی کیفیت کے بعد، جو کیفیت پہلی تھی وہی کیفیت بعد میں. صرف دیکھ کر منظر آپ پر ہیبت طاری ہو گئی، فوراً آیت نازل ہوئی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. آیت نازل ہوئی. اب جو آیت نازل ہوئی تو کیا ہوئی، مسلسل وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اب وہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی، آتے آتے قرآن اور شریعت محمدیہ مکمل ہو گیا. شریعت محمدیہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.